إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اما بعد، کل کی جو آیات تھیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا رب جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، چنانچہ تم اسی کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز پر نگران ہے، وہی رب جو کہ سب کو پیدا کرنے والا ہے، اس کی حقیقت کو نگاہیں نہیں پا سکتی اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ اس کے لیے میں نے کل حضرت موسیٰ کی مثال بھی آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ حضرت موسیٰ نے جب خواہش ظاہر کی تھی کہ یا اللہ آپ اپنا جلوہ دکھائیں، تو پھر جو ہے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا کہ تم موسیٰ نہیں دیکھ سکتے مجھے، انہوں نے کہا نہیں یا رب آپ مجھے دکھائیں، تو پھر انہوں نے تجلی کی پہاڑ پر صرف اپنے ناخن کی، جھنگلی کے ناخن کی، تو اس پر ہی جو ہے وہ بے ہوش ہو کر گر گئے تھے، اور وہ پہاڑ جو ہے وہ زمین میں آج تک دھس رہا ہے۔ آج کی جو آیات ہیں وہ ہے قد جاءکم بصائر من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیلیں آ چکی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہر کچھ آیتوں کے بعد بتا رہے ہیں کہ ہر قسم کی دلیلیں آ چکی ہیں، قیامت کے دن کسی قسم کا تمہارے اوپر یہ چیز تم نہیں کہہ سکتے کہ یہ اللہ ہمارے پاس جو ہے کوئی ہمیں سمجھانے والا نہیں تھا۔ فمن ابصر فلنفسہ، چنانچہ جس نے بصیرت سے کام لے لیا تو اس کے اپنے فائدے کے لیے ہے۔ ومن عمی فعلیہا، اور جو اندھا بنا رہا اس کے لیے کیا ہے؟ اس کا وبال اسی پر ہے۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور کہہ دیجئے کہ میں تم پر محافظ نہیں ہوں۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور ہم اسی طرح سے آیات کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ کافر یہ کہیں کہ تو نے کسی سے پڑھ لیا ہے، اور جو لوگ علم رکھتے ہیں ان پر ہم اس حقیقت کو واضح کر دیتے ہیں۔ یعنی اس کا کیا معنی ہے؟ ابھی ہم اس کی تفسیر میں جاتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے قد جاءکم بصائر من ربکم، یعنی روشن دلائل تمہارے پاس آ چکے ہیں، واضح دلائل آ چکے ہیں۔ تو اب واضح دلائل کیا ہے؟ یعنی جو قرآن مجید میں موجود ہے، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر دنیا میں تشریف لائے، فمن ابصر فلنفسہ، تو جس نے بصیرت سے کام لیا اس نے اپنا بھلا کیا۔ جیسے کہ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا، چنانچہ جو کوئی ہدایت حاصل کرتا ہے تو یقیناً ہدایت سے اپنے ہی حق میں بھلائی کرتا ہے، اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے تو یقیناً گمراہی سے اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا ومن عمی فعلیہا، اور جو اندھا بنا رہا اس نے اپنے حق میں برا کیا، یعنی جو ان روشن دلائل و براہین کو دیکھنے سے اندھا بنا رہا تو اس کا وبال اسی پر ہوگا، جیسا کہ اس نے فرمایا ہے، ٹھیک ہے، کہ جو اندھا بنا رہے گا اس کا وبال اسی کے اوپر ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا فرمایا؟ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تمہارے اوپر نگہبان نہیں ہوں، یعنی میں تمہارا نگہبان اور نگران نہیں ہوں، بلکہ میں تو مبلغ ہوں، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرما دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا؟ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الآیات، اور ہم اسی طرح اپنی آیات کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، یعنی جس طرح توحید کے بیان کے سلسلے میں اس کے بارے میں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اس صورت میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کے دلائل کو بیان کیا ہے کہ جس طرح جاہلوں کی جہالت کی وجہ سے ہم ہر جگہ جو ہے وہ دلائل کو، براہین کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ مشرک، کافر، تکذیب کرنے والے یہ نہ کہ آپ یہ باتیں جو ہیں وہ اہل کتاب سے سیکھے ہوئے ہیں اور ان سے پڑھے ہوئے ہیں، یعنی یہ مقصد ہے جو اوپر آیت تھی نا وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، یہ نہ کوئی کہے کہ جی آپ جو ہے وہ ان سے سیکھ کر آئے ہیں اور ان سے پڑھ کر آئے ہیں۔
ٹھیک ہے، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمرو بن قیاس سے یہ روایت ہے کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا کہ دارستہ کے معنی پڑھنے اور باہم تکرار کرنے کے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کہ ایک اور آیت اسی طرح کی ہے سورۃ فرقان میں، اور کافر کہتے ہیں کہ یہ قرآن من گھڑت باتیں ہیں جو اس مدعی رسالت نے اپنے پاس سے بنا لی ہیں، اور اس کے گھڑنے میں دوسرے لوگوں نے اس کی مدد کی ہے. چنانچہ لوگ ایسا کہنے سے ظلم اور جھوٹ پر اتر آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جن کو اس نے لکھوا رکھا ہے، اور وہ صبح شام اس کو پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں. اسی طرح کافروں کے ایک سردار اور کاذب کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، بے شک اس نے فکر کیا اور اندازہ لگایا، انه فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر. یہ ماجرا کیا، یعنی اس نے فکر کیا کی اور اندازہ کیا لگایا کہ کسی طریقے سے جو ہے یہ قتل ہو جائے، کسی طریقے سے یہ مارا جائے. اس نے کیسا اندازہ لگایا، پھر یہ مارا جائے، اس نے کیسا اندازہ لگایا، پھر اس نے دیکھا، پھر تیوری چڑھائی اور منہ بگاڑ لیا. ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر فقال ان هذا الا سحر یؤثر. پھر وہ پشت پھیر کر چلا گیا اور قبول حق سے غرور کیا. ان هذا الا قول البشر، پھر کہنے لگا یہ قرآن تو صرف جادو ہے جو پہلوں سے منتقل ہوتا ہوا آیا ہے. پھر بولا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، صرف بشر کا کلام ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے، وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور تاکہ ہم علم والوں لوگوں کو اس کی حقیقت واضح کر دیں، اور ہم اس کی ان لوگوں کے لیے وضاحت کر دیں جو حق کو حق جانتے ہیں، اس کی اتباع کرتے ہیں اور باطل کو باطل سمجھتے ہیں اور اس سے اجتناب کرتے ہیں. اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ جو ہے وہ کار فرما ہے کہ اس نے کچھ لوگوں کو گمراہ کر رکھا ہے اور کچھ کے سامنے حق کو اس طرح واضح فرما دیا ہے کہ وہ ہدایت یاب ہو گئے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس سے اللہ تعالیٰ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت بخشتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوا، غرض اس سے یہ ہے کہ جو وسوسے شیطان ڈالتا ہے اللہ اس کو ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں ذریعہ آزمائش ٹھہرائے، اور بے شک ظالم پڑلے درجے کی مخالفت میں پڑے ہیں، اور تاکہ جن لوگوں کو علم عطا ہوا ہے وہ جان لیں کہ بے شک یہ قرآن آپ کے پروردگار کی طرف سے حق ہے، پھر وہ اس پر ایمان لے آئیں تو ان کے دل اللہ کے آگے عاجزی کریں، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ یقیناً ان کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ. اور ہم نے دوزخ کے داروغہ فرشتے مقرر کیے ہیں، یعنی جو دوزخ کے داروغہ ہیں وہ بھی فرشتے ہیں، اور ان کی تعداد کافروں کی آزمائش کے لیے مقرر کی ہے، اور یہ اس لیے کہ اہل کتاب یقین کریں اور مؤمنوں کا ایمان زیادہ ہو جائے، اور اہل کتاب اور مؤمن شک نہ کریں، اور اس لیے کہ جن لوگوں کے دل میں نفاق کا مرض ہے اور جو کافر ہیں وہ کہیں کہ اس مثال کے بیان کرنے سے اللہ کا کیا مقصود ہے. اسی طرح اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور آپ کے پروردگار کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور کیا فرمایا، اور ہم نے قرآن میں سے جو نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور ظالموں کے حق میں تو اس سے نقصان ہی بڑھتا ہے. ایک اور جگہ کیا فرمایا، کہہ دیجئے کہ جو ایمان لاتے ہیں ان کے لیے یہ ہدایت اور شفا ہے، اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں گرانی ہے، یعنی ان کے لیے بہرا پن ہے، ان کو بہت بھاری لگتی ہیں ساری چیزیں، اور یہ ان کے حق میں اندھا پن ہے، یعنی ان کو جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ ینادون من مکان بعید، کے بہت دور سے کوئی آواز دے رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے جو ہے بہت ساری ایسی آیت کریمہ ہیں جس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ان لوگوں کے لیے کتاب رہنما کے طور پر نازل فرمایا جو اس سے ڈرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہے ہدایت سے فیضیاب کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد والی آیت کیا ہے، اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا هو واعرض عن المشرکین ولو شاء اللہ ما اشرکوا وما جعلناک علیہم حفیظا وما انت علیہم بوکیل. اے نبی آپ اس وحی کی پیروی کریں جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کی جاتی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور مشرکین کی طرف دھیان نہ دیں، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے، اور ہم نے آپ کو ان پر محافظ نہیں بنایا اور آپ ان کے ذمے نہیں ہیں. دیکھیں پھر وہی والی آیت، سب سے پہلے تو وحی کی اتباع کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے طریقے کی پیروی کرنے والوں کو حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ اتبع ما یوحی الیک
ما اوحی الیک من ربک، یعنی جو حکم آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ کے پاس آتا ہے اسی کی پیروی کیجیے، یعنی اسی کی اقتداء کریں، اس کے نقش قدم پر چلیں، اسی کے مطابق سے عمل کریں، کیونکہ آپ کے پروردگار کی طرف سے جو وحی آتی ہے وہی حق ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ یہ وحی اس ذات گرامی کی طرف سے جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ اور پھر کیا کریں؟ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں سے کنارہ کشی کر لیں، یعنی انہیں معاف کر دیں، درگزر سے کام لیں، ان کی تکلیفوں کو برداشت کرتے رہیں حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان کے مقابلے میں فتح و نصرت سے سرفراز کر دیں، اور خوب جان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر انہیں گمراہ کر رکھا ہے تو اس میں بھی کوئی حکمت کار فرما ہے، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمام کے تمام مسلمان جو ہے وہ ہدایت یافتہ ہو جاتے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا، آپ کے ذہن میں بھی آتی ہوگی یہ چیز کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کیوں یہ جو ہے یہ چیز رکھی کہ کچھ کافر ہیں کچھ مسلمان ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ لوگ شرک نہ کرتے، لیکن اسی کی مشیت اور حکمت کار فرما ہے اس چیز کے متعلق جسے وہ چاہتا ہے اور پسند فرماتا ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں، جبکہ انسانوں سے اس ان کے بابت یقیناً باز پرس کی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا وَمَا جَعَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حفیظا، وہ لوگ جو کہ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ہر چیز کے مالک ہیں اور وہی ہدایت دیتے ہیں، وہی گمراہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہر تھوڑی آیتوں کی بات بتا دیا ہے پیغمبر، ہم نے آپ کو ان پر نگہبان مقرر نہیں کیا، یعنی آپ ان کے اقوال اور اعمال کے محافظ نہیں ہیں، وما انت علیہم بوکیل، اور نہ آپ ان کے ذمہ دار ہیں، یعنی آپ ان کے رزق اور ان کے امور کے نگہبان نہیں ہیں، بلکہ آپ کا کام تو ان تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دینا ہے، جس سے کہ کیا فرمایا فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، چنانچہ آپ نصیحت کرتے رہیں، بے شک آپ تو صرف نصیحت کرنے والے ہی ہیں اور آپ ان پر داروغہ نہیں ہیں۔ اور کیا فرمایا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، اے نبی آپ کا کام جو ہے وہ صرف ہمارے احکام کو پہنچا دینا ہے اور ہمارا کام ہے کہ ہم ان سے حساب لیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ علم، اور مشرکین اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہیں تم انہیں گالی مت دو، پھر وہ بھی جہالت میں حد سے گزرتے ہوئے اللہ کو گالی دیں گے۔ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، اسی طرح ہم نے ہر امت کے لیے ان کے عمل میں کشش پیدا کر دی ہے، ہر امت کے لیے ان کے عمل میں کشش پیدا کر دی ہے۔ ثم الى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون، پھر انہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ انہیں بتائے گا کہ وہ کیا کچھ کرتے رہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ مشرکوں کے جو معبود ہیں ان کو گالی نہیں دینا چاہیے، ان کے لیے جو ہے وہ کچھ ایسا غلط بات نہیں بولنی چاہیے، کیونکہ اگر آپ غلط بات بولیں گے تو وہ آپ کیا کس طریقے سے کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اپنے رسول کو بھی منع کیا اور مؤمنوں کو بھی منع کر دیا کہ جو ہے وہ مشرکوں کے معبودوں کو گالی نہ دیں، اگرچہ انہیں گالی دینے میں مصلحت ہے لیکن اس کے نتیجے میں مفسدت کا جو پہلو ہے وہ مصلحت سے زیادہ بڑا ہے، اور وہ یہ کہ اس طرح سے کیا ہوگا کہ مشرکین مؤمنوں کے معبود حقیقی یعنی اللہ وحدہ لا شریک جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں ان کو گالی دینے لگ جائیں گے، جیسے کہ حضرت علی بن ابو طلحہ نے حضرت ابن عباس سے اس آیت کی تفسیر میں جو ہے وہ روایت کیا ہے کہ مشرکوں نے کہا تھا کہ اے محمد تم ہمارے معبودوں کو برا کہنے سے باز آ جاؤ ورنہ ہم بھی تمہارے رب کو برا کہیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بتوں کو برا کہنے سے منع فرما دیا، کیونکہ اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، پھر وہ بھی جہالت میں سے گزرتے ہوئے اللہ کو گالی دیں گے، یعنی ان کو جہالت، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ رب کیا چیز ہے، ٹھیک ہے، لیکن جہالت میں وہ کیا کریں گے ان کو جو ہے وہ ان کو بھی برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے کہ جو ہے وہ ٹھیک ہے تم ہمارے بتوں کو کہہ رہے ہو تو پھر جو ہے وہ ہم بھی جو ہے وہ کہیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا ہم نے جو ہے وہ اس لیے تم کو منع فرما دیا کہ جو ہے وہ تم نے ان کے بتوں کو جو ہے وہ کچھ نہیں کہنا، یعنی زیادہ فساد کے مقابلے میں تھوڑی مصلحت کو چھوڑ دینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ کہ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا وہ شخص ملعون ہے جو اپنے والدین کو کچھ بھی برا بھلا کہے، تو کسی جو صحابہ کرام تھے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایک شخص اپنے والدین کو کیسے برا بھلا کہہ سکتا ہے؟
تو انہیں فرمایا وہ اس طرح کہ جب وہ کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، اور جب وہ کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی اس کا کیا مطلب ہوا کہ کسی کو آپ ماں باپ کی گالی دے رہے ہیں تو پھر وہ آپ کے ماں باپ کو گالی دے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ خود اپنے ماں باپ کو جو ہے وہ برا بھلا کہہ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کذالک زینا لکل امۃ عملہم، اسی طرح ہم نے ہر ایک امت کے اعمال ان کی نظروں میں اچھے کر دکھائے ہیں. یعنی کیا کر کے دکھایا ہے کہ جس طرح ہم نے ان لوگوں کے لیے ان کے بتوں کی محبت، ان کی حمایت، ان کی نصرت، ان کی مدد کرنا ان لوگوں کی نظروں میں اچھا کر دکھایا، اس طرح ہم نے سابقہ جو تمام گمراہ قوموں میں سے ہر قوم کے لیے اس کے اعمال کو اس کی نظروں میں اچھا کر دکھایا ہے. اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پسند کرتا ہے اس میں اس کی حجت بالغہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، کہ کس طریقے سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اعمال کو اچھا کر دکھایا ہے، کس طریقے سے خوشنما کر دکھایا ہے کہ جو ہے وہ ہر ایک کو لگتا ہے کہ جو میں عمل کر رہی ہوں وہ بالکل ٹھیک ہے، میں جس مسلک سے وابستہ ہوں وہ بالکل ٹھیک ہے، جو میرے خیالات ہیں، میری تھنکنگ ہے، میرے جتنے بھی تھاٹس ہیں زندگی کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، وہ بالکل ٹھیک ہیں، کریکٹ ہیں، 100% میں ٹھیک ہوں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس طریقے سے خوشنما کر دیتے ہیں ان کے اعمال کو. ٹھیک ہے، تو اب آپ بھی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے فوراً بعد کیا کہا، پھر انہیں اپنے رب ہی کی طرف پلٹ کر آنا ہے. اس وقت وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کرتے رہے، یعنی واپسی کا سفر. کون سی واپسی کا سفر؟ آخرت کی طرف، قیامت کے دن واپسی کا جو سفر ہوگا وہ بہت مشکل سفر ہے، وہ سفر ہے جس کے آگے حساب ہے. مثلا آپ جب گھر سے آتے ہیں اسکول اور آپ کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا تو کس طرح آتے ہیں، اور جس طرح آپ گھر سے آپ آئے اور آپ کا کوئی ٹیسٹ ہوتا ہے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں، فرق ہوتا ہے نا. تو دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے گھر واپس جا رہے ہوتے ہیں، یعنی آخرت والے گھر واپس جا رہے ہیں، مرنے کے بعد آخرت والے گھر واپس جا رہے ہیں. ہمارا اصلی گھر وہی ہے نا، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ. تو جو کچھ لوگ اپنے اصلی گھر اس طرح سے واپس جا رہے ہوتے ہیں کہ جس وقت ان کے ہاتھ میں وقت تھا اس وقت انہوں نے اس کی اچھی طریقے سے فکر کی، یعنی جس وقت ان کو ٹیسٹ کا اناؤنس کیا گیا تھا انہوں نے اچھی طریقے سے تیاری کر لی اس ٹیسٹ کی. ٹھیک ہے، اب جب وہ جا رہے ہیں ٹیسٹ دینے کے لیے تو پھر وہ مطمئن ہے. ٹھیک ہے، ان کو کوئی غم نہیں ہے، وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن جو ہے کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو جو ہے وہ انہوں نے ٹیسٹ دیا گیا تھا، ان کو پتا تھا کہ ٹیسٹ ہے اور ٹیسٹ میں یہ کچھ آئے گا، یہ بھی پتا تھا. ٹھیک ہے نا، تو لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس کی کوئی تیاری نہیں کی، کسی قسم کی کوئی تیاری نہیں کی. اب جب تیاری نہیں کی اور اچانک موت کا فرشتہ سامنے آ گیا، یعنی ٹیسٹ پیپر اب سامنے آ گیا، اب پچھتا رہے ہیں، اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا ہے ان آیات میں کہ ہم نے جو ہے ثم الى مرجعهم الى ربهم مرجعهم، یعنی ہم نے جو ہے وہ ان کا جو مرجع بنایا ہے، یعنی پلٹ آنے کی جو جگہ بنائی ہے، وہاں پر پھر ہم ان کو بتا دیں گے کہ تم کیا کام کرتے تھے، کیا تم نے غلطیاں کر کے آئے ہو. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، اور انہوں نے اللہ کے نام کی پختہ قسمیں کھائیں کہ اگر ان کے پاس مخصوص نشانی آ جاتی تو اس پر ضرور ایمان لے آتے. قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ. اے نبی کہہ دیجئے نشانیاں تو صرف اللہ کے پاس ہیں، اور تمہیں یہ بات کون سمجھائے گا کہ بے شک جب وہ نشانی آ جائے گی تب بھی وہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے. وَنُقَلِّبُ، ہم ان کو پھیر دیں گے، نقلب کر دیں گے. کیسے پھیر دیں گے؟ کیا چیز پھیر دیں گے ان کی؟ أَفْئِدَتَهُمْ، ان کے دل، وَأَبْصَارَهُمْ، اور ان کی آنکھیں، كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. اور اسی طریقے سے جو ہے یہ جب یہ پہلی مرتبہ ایمان نہیں لے کر آ رہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں. یعنی معجزات کا مطالبہ اور ان کے ظہور پر ایمان لانے کی جو وہ قسمیں کھاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا بیان کر رہے ہیں کہ بڑی بڑی پکی قسمیں کھاتے ہیں کہ لَئِن جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئے، یعنی کوئی معجزہ آئے اور کوئی ایسی بات آ جائے تو وہ کیا کریں گے، وہ ضرور ایمان لے آئیں گے. وہ ایسا نہیں کریں گے کہ ایمان نہ لے کر آئیں، نہیں، وہ ضرور ایمان لے کر آ جائیں گے. لیکن جو ہے جب ابھی تو نہیں کہتے لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا،
جب جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قل انما الآیات عند اللہ، کہہ دیجیے کہ نشانیاں تو سب اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہیں. جب تمہارے پاس ایمان آ جاتا ہے تو پھر تم ہڈن بھی کرتے ہو، کفر کرتے ہو، عناد کرتے ہو. اور یہ ساری نشانیاں تو اللہ کے پاس ہی تمہارے پاس موجود ہیں. اگر وہ چاہے تو انہیں تمہارے پاس لے، اور اگر چاہے تو نہ لائے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، تمہیں کیا معلوم کہ ان کے پاس نشانیاں آ بھی جائیں تب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے. وما یشعرکم، اور تمہیں کیا معلوم، یعنی اس کے مخاطب کون ہے؟ گویا اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ فرمایا کہ تمہیں کیا معلوم کہ تم اپنی ان قسموں کے بارے میں سچے بھی ہو. اس صورت میں جو ہے وہ انہا کے حمزہ کو کسرہ کے ساتھ پڑھا گیا ہے. ٹھیک ہے. اس سلسلے میں ایک قول یہ بھی ہے کہ اس کے مخاطب جو ہیں وہ مؤمن ہیں، یعنی مؤمن نے تمہیں کیا معلوم اس صورت میں جو ہے وہ جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ انہا کے حمزہ کو مکسور پڑھنا بھی جائز ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں جو ہے مؤمن بھی مراد ہیں اس کے. ما منعک الا تسجد اذ امرتک، یعنی جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا نا، یعنی تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے منع کیا تھا جبکہ میں نے تجھے یہ حکم دیا تھا. ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو ہے ہم نے تم کو حکم دیا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ اگر تمہارے پاس جو ہم نے تمہیں روشن دلائل دے کے بھیجا تھا، اس کے باوجود تم ایمان نہیں لے کر آئے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور ہم ان کے دلوں اور آنکھوں کو الٹ دیں گے. تو جیسے یہ اس قرآن پر پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے تھے تو پھر بعد میں بھی نہیں لے کر آئیں گے. یعنی مشرکوں نے جب اس قرآن مجید کا انکار کر دیا جسے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا، تو اس کے بعد ان کے دل کسی بھی چیز پر ثابت نہیں رہیں گے بلکہ ہر چیز سے پھر جائیں گے. تو یعنی یہ جو ارشاد الہی ہے نا وَنُقَلِّبُهُمْ، اس کے معنی ہے کہ ہم ان کے اور ایمان کے درمیان میں حائل ہو جائیں گے، اور ان کے پاس اگر نشانیاں بھی آ جائیں تو بھی یہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے، جیسے کہ ہم پہلی مرتبہ ان کے اور ان کے ایمان کے درمیان میں حائل تھے. ٹھیک ہے. اب حضرت ابن ابو طلحہ نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا کہ اس آیت میں بندوں کے کہنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ وہ کیا کہیں گے، اور ان کے عمل کرنے سے پہلے یہ بتا دیا کہ وہ کیا عمل کریں گے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے باخبر ہے اللہ تعالیٰ، اور اللہ باخبر کی طرح تم کو کوئی خبر بھی نہیں دے سکتا. اور ایک اور جگہ کیا فرمایا کہ کوئی متنفس یہ کہے کہ ہائے اس کوتاہی پر افسوس جو میں نے اللہ کے حق یعنی اس کی اطاعت میں کی، اور بلا شبہ میں تو ہنسی کرتا رہتا تھا، یعنی مذاق اڑاتا رہتا تھا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا. یا یہ کہنے لگے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دیتا تو میں بھی پرہیزگاروں میں ہوتا. یا جب عذاب دیکھ لے تو کہنے لگے کہ کاش مجھے پھر سے ایک دفعہ دنیا میں جانا ہو تو میں نیکوکاروں میں سے بن جاؤں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرما دیا کہ اگر انہیں دنیا میں ایک دفعہ اور بھی لوٹا دیا جائے پھر بھی یہ ہدایت کو قبول نہیں کریں گے. اور اگر وہ دنیا میں لوٹا بھی دیے جائیں تو جن کاموں سے ان کو منع کیا گیا تھا وہ پھر کرنے لگیں گے، اور کچھ شک نہیں کہ وہ جھوٹے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم ان کے دلوں اور آنکھوں کو الٹ دیں گے. تو جیسے وہ اس قرآن پہ پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے تھے دوبارہ بھی ایمان نہیں لائیں گے، اور ہم ان کو ان کی سرکشی میں چھوڑ دیں گے کہ وہ بھٹکتے پھریں. ٹھیک ہے. سرکشی سے مراد کیا ہے؟ ضلالت اور گمراہی. ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس شخص کو، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت سب سے زیادہ مانگا کیجیے. ہم ہر اس میں کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم ہدایت مانگ رہے ہیں. تو جو ہے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو شخص ہدایت کے بعد اس کو جان بوجھ کر ٹھکرا دے، ایمان نہ لائے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ٹیڑھا کر دیتے ہیں، پھر اس کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں کر دے. اس آیت کے بعد الحمدللہ ہمارا 7واں سپارہ آج ختم ہو گیا الحمدللہ، اور 8واں سپارہ جو ہے وہ انشاءاللہ ہم کل سے شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اب تک ہم نے جتنے سپارے پڑھے ہیں اس میں ہم سے جو غلطیاں ہوئیں، جو ہم سے کوتاہیاں ہوئیں، جس چیز میں جو ہے وہ ہم اپنی کم علمی کے باعث، ہم نادان اور جاہل ہونے کے باعث ہم سے جو کمیاں اور کوتاہیاں ہوئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دے، اور ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل کر لے کہ جن کو اس نے ہدایت کے لیے چن لیا ہے. اللہ تعالیٰ سے ضرور اس کی ہدایت مانگا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یا رب العالمین ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دیجئے جو آپ کے پسندیدہ بندے ہیں، کہ ہمیں وہ نقصان اور ہمیں وہ شرمندگی نہ اٹھانی پڑے کہ جس وقت فرشتے ہماری روح قبض کرنے کے لیے آئیں اس وقت ہم افسوس کرنے لگیں کہ کاش کہ ہم کچھ دیر پہلے ہی اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیتے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.